بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ عاشق رسول غازی علم الدین شہید کا واقعہ۔ رحمان مہذب صاحب راوی ہیں کہ غازی علم الدین شہید 6 دسمبر 1908 کو متوسطہ طبقے کے ایک شخص طلاع مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزرے تھے، ایسے نامور نہ تھے۔ اپنے محلے تک اس کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں بھی کام کرتے تو محنت و شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی طرح اور اچھی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ زندگی اس ڈھانگ کی تھی کہ صبح ہوئی تھی شام ہوتی، زندگی یوں نہیں تمام ہوتی۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدا درسگاہ تھی۔ طالبہ مند نے بھی اپنے بیٹے علم الدین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر بھی نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تاب و تاب جادوانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدلہ نہ تھا۔ طلاع مند کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم الدین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم الدین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم الدین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم الدین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی اس علم الدین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ محمد دین نے یہ دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم الدین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کی نقوش ان کے دماغ پر ثابت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم الدین 1 سال تک والد کے ساتھ کوہٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ واصف ہے کہ جوان سے نیکی کرے اور اسے بھلا اس کا کرتے ہیں اور اس کو مرتے دم تک نہیں بھولتے۔ یاد رکھتے ہیں کہ بڑے محریت اور متواضع لوگ ہیں، محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم الدین کے والد کو کوہٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ طلاع مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک کے مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا اور اس کی رپورٹ پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی طلاع مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جا پہنچے۔ طلاع مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، طلاع مند تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ طلاع مند نے کہا کہ میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے، اگر خوشی کے وقت مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر و خبر نہیں لے سکتا؟ روشن خان اور طلاع مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ طلاع مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طلاع مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راج پال نے نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راج پال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اس سے بری طرح کرا دیا۔ غازی علم الدین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے رہے، سنتے رہے، لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب نے انہیں دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ ایک ہندو راجا پال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی اور اس کے خلاف تقریر ہوئی۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم الدین کی زندگی کے تیور بدل گئے۔ پھر
ایک دفعہ غازی علم الدین نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم الدین جلدی کرو، راجہ پال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم الدین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں؟ اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم الدین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونس دی، اس کے منہ سے ہے کی آواز نکلی اور فرش پر اوندھے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گیا اور چھری کو اس معلوم کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں پرچیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم الدین مسکرائے۔ غازی علم الدین کے والد گرامی طالامند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا کہ اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ والدہ محترم نے فرمایا کہ اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور اس طرح تحفظ و ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنا اور پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ رات گئے تک اخبار کے سائمے فروخت رہے۔ معزز سامعین، غازی علم الدین شہید نے خود کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، لیکن ناموس رسالت پر ایک گستاخ کی بات برداشت نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں غازی علم الدین والا جہاد و جذبہ ضرور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔